آپ کے نزدیک آج کے دور میں اسلامی نظام یا خلافت کی ٹائپ کا ایک گورنمنٹ سسٹم قائم ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا ہمیں امام مہدی کا ویٹ کرنا چاہیے؟ خلافت کے بارے میں تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ جو خلافت راشدہ ہے اس کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جو کچھ ہوا، یعنی اسلام جو اسلام نے صورتحال اختیار کی، جو فتوحات ہوئیں، جو اسلامی نظام ایک تشکیل پایا، وہ خلافت راشدہ کے اندر ہی تشکیل پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس سلسلے میں بڑا ہی آئیڈیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھیں پولیس کا نظام آیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی سارے اس طرح کے نظام ہمیں اپنی خلافت کے اندر دیے، جو وہ اپنے ادارے چلا رہے تھے۔ کافی سارے انسٹیٹیوشن تھے وہ چلا رہے تھے، فوج کا نظام تھا، اسی طرح پولیس کا نظام تھا، اسی طرح دفتری نظام تھا جو رجسٹر وغیرہ ہو گئے، اور اسی طرح حساب کتاب کا نظام تھا۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں کافی سارے نظاموں کو درست کیا اور کافی ساری نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں نے یہ بات کی بھی ہے کہ یورپ کے اندر، یورپ کنٹریز میں جو عمر لا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اب عمر لا کیا چیز ہے؟ عمر لا کے اندر یہی ساری چیزیں ہیں جو کچھ آپ کے سامنے آتی ہیں، جو نئی چیزیں ہیں۔ پولیس کا نظام ہو گیا، اس کے علاوہ دفتری نظام ہو گیا، فوجی نظام ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قسم کے شعبے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب ہے الفاروق، تو الفاروق کے اندر انہوں نے یہ ساری بحث کی ہے تفصیل کے ساتھ، جو شعبے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کروائے اپنی خلافت کے زمانے میں۔ تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو خلافت ہے کیا وہ آج کے زمانے میں قائم ہو سکتی ہے، اور کیا وہ اس طرح ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کے ساتھ مل کر وہ چل سکتی ہے، یا آیا کہ کوئی خلیفہ ہو اور وہ جمہوری نظام کے تحت جو سسٹم ہے جو آج کے دور میں چل رہا ہے اس کو لے کر چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا؟ تو بنیادی کوسچن آپ کا یہ تھا۔ تو دیکھیں اس سلسلے میں میں جو سمجھتا ہوں، جو بات وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو خلیفہ بننے والا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں خلافت میں اور جمہوریت میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ خلافت میں پورا کا پورا اختیار ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اسلام نے اور چیزیں بھی اس کے ساتھ دی ہیں کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کی ایک شورا ہونی چاہیے کہ جس شورا کے ساتھ وہ مشورہ کرے، اس مشورے کے بعد کوئی اور عملی جامہ جو ہے نا وہ آگے پہنائے اس کام کو، یا وہ کام آگے کرے، تو اس کے لیے کوئی مشورہ ہونا چاہیے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، اس کی اپنی جو اس کا ملک ہے اس کے اندر، تو ان سے مشورہ کرنے کے بعد وہ ایک سسٹم آگے چلائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جب بھی کوئی بڑے بڑے مواقع پیش آئے، جنگ کے موقع پیش آئے، اور اسی طرح اور بھی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے مواقع پیش آئے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے مشورے کیے ہیں۔ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر مشورہ ہوا، غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ ہوا، اور حتیٰ کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا گیا اور خندق کھودی گئی۔ تو اس میں دیکھیں یہاں پر ایک لیڈر نے دوسرے علاقے سے آئے گئے بندے کے جو اس کا رائے تھی اس کو اہمیت دی، اور اس رائے پر عمل آگے کیا گیا۔ لیکن بعد میں صورتحال بڑی مختلف تھی۔ جب خلافت راشدہ جب ختم ہوئی ہے، تو اس خلافت راشدہ کے بعد جو کام ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ خلیفہ وہ بھی تھے لیکن وہ خلیفہ راشد نہیں تھے۔ خلفاء انہیں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مکمل اختیار ان لوگوں کے پاس تھا، جس طرح مکمل اختیار خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس نظام کو نہیں اپنایا جو نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، یا جو نظام خلفاء راشدین نے پیش کیا تھا، یا جو نظام خلفاء راشدین نے جس نظام پر عمل کیا تھا۔ میں اب نام نہیں لوں گا خلفاء میں سے کسی کا، ورنہ تو یہ بڑا ہی جو ہے ایک کنٹروورشل ٹاپک بن جائے گا۔ بنو امیہ کے جو خلفاء آئے ہیں بعد میں، تو ان میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس قسم کے کام کرنا شروع کیے ہیں۔ یزید کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یزید کے ہاتھ میں پورا اختیار تھا، اس نے اپنے اختیار کو کس طرح سے استعمال کیا۔ خلیفہ تھا وہ بھی، خلیفہ یعنی لغوی معنی میں خلیفہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو یا جو مسلمانوں کی جگہ آ کر بیٹھ جائے، یا جس کو مسلمان منتخب کر لیں۔ اب اس کی بیعت زبردستی لی گئی یا اس کی بیعت کروائی گئی یا اس کو خلیفہ نامزد کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ایک الگ بحث ہے۔
میں جو یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یزید نے اپنے خلافت کے اختیارات کو غلط استعمال کیا. اسی وجہ سے ان خلفاء کو ملوک کہا جاتا ہے، ان کو بادشاہ کہا جاتا ہے. تو بادشاہ میں اور خلیفہ کے اندر فرق یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ کے اندر بھی پورا، بادشاہ کے ہاتھ میں بھی پورا اختیار ہوتا ہے، اور اسی طرح خلیفہ کے ہاتھ میں بھی پورا اختیار ہوتا ہے. لیکن بادشاہ اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، ملوک اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور خلیفہ اپنے اس اختیار کو صحیح استعمال کرتے ہیں. خلیفہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خلیفہ میں اور بادشاہ میں بنیادی فرق یہ ہو گیا. اب آتے ہیں ہم جمہوریت کی طرف. جمہوریت میں آپ دیکھیں کہ جمہوری نظام میں ہوتا کیا ہے. جمہوری نظام میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف قسم کے محکمے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی جو وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی بڑا سربراہ ہے وہ اپنے اختیارات تو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، سارے کے سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کے جال میں بندھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے جو وہاں اور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے، اسی طرح اسمبلی میں کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے، جب تک کہ اس میں تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں جو موجود ہیں وہ اس پر دستخط نہیں کرتی، اس وقت تک کہ وہ نظام آگے نہیں چلا کرتا، یا اس وقت تک وہ قرارداد پاس نہیں ہوا کرتی. تو اب اس سے ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ خلیفہ اس وقت چل سکتا ہے کہ جب کہ وہ صحیح معنوں میں خلافت کے منہج کو اپنائے. اگر وہ خلافت کے منہج کو نہیں اپناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو نتیجہ ایک بادشاہ کا نکلا کرتا ہے. سعودی عرب میں آپ دیکھ لینا، سعودی عرب میں آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے. وہاں بھی یہ سو کالڈ آپ یہ سمجھ لیں خلافت ہے یا ملوکیت ہے، کیونکہ وہاں بھی یہی ہے، وہاں بھی ایک بندے کے ہاتھ میں مکمل اختیار ہے. اب لوگ یہاں پر یہ کہیں گے کہ نہیں، خلافت میں شورا ہوتی ہے، کہ شورا جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے کس نے آگے بننا ہے اور یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. تو آپ آج کے دور میں دیکھیں یہ کہ آج کے دور میں لوگوں کی صورتحال کیا ہے. لوگوں کے اندر سے وہ دینی مزاج ختم ہو چکا ہے، وہ ایمانداری ختم ہو چکی ہے بالکل. اب دیکھیں، اگر کوئی فرض کریں کہ اگر آج کے دور میں کوئی خلیفہ بنتا ہے، خود علماء کرام اس بات قائل ہیں کہ آج کے دور میں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اگرچہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو انہی کی جو دلیل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اجتہاد کا جب دروازہ بند ہو چکا ہے تو خلیفہ تو اجتہاد کیا کرتا ہے نا. خلیفہ اجتہاد کے ذریعے نئے نئے راستے اپنایا کرتا ہے، نئی نئی چیزوں کے مسائل ڈھونڈا کرتا ہے. تو یہ تمام کی تمام صفات خلیفہ میں ہونی چاہیے. بہرحال اور بھی صفات ہیں جو محدثین نے لکھی ہیں، فقہاء کرام نے لکھی ہیں، مثلا قریشی ہونا. آپ قریشی ہونے پر بھی سوال کر سکتے ہیں کہ قریشی ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو خیر اس طرح کی اور بھی کافی ساری، مرد ہونا خلیفہ کے لیے ضروری ہے، قریشی ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کا جو ہے نا مجتہد ہونا ضروری ہے. یہ تمام کی تمام مثالیں ہیں، شرائط ہیں جو فقہاء کرام نے اور محدثین نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. کافی ساری شرائط ہیں، اور بھی شرائط ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خلیفہ اس وقت صحیح معنوں میں خلافت کے اور اسلامی نظام کو اور اسی طرح اپنے ملکی نظام کو سنبھال سکتا ہے کہ جب وہ اسلامی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اپنائے، خلفائے راشدین کے منہج کو اپنائے، تبھی وہ چل سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں کیا ہے، میکیاویلی کی ایک کتاب ہے دی پرنس. اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ اس نے سیاسی اصول سامنے رکھے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل سائنس کو پڑھیں گے تو اس میں اس نے تمام کے تمام اصول سامنے رکھے ہیں. تو اس نے کیا بات کی ہے کہ دیر از نو مرسی ان پولیٹکس، اور پولیٹکس میں کوئی مرسی نہیں ہوتی ہے. پولیٹکس میں جب آپ عوام پر کوئی رحم و کرم نہیں ہوتا ہے، نو مرسی آن پیپل، لوگوں پر کوئی رحم نہیں ہوتا ہے. نو ایتھکس ان پولیٹکس. ٹھیک ہے، نو ایتھکس ان سوسائٹی. یعنی جب آپ ایک نظام کو چلانا چاہتے ہیں اور جب آپ ایک لوگوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں پر اپنا رعب جمانا چاہتے ہیں اور ایک سیاست میں کام چلانا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی مرسی نہیں ہوتی ہے. لوگوں پر جتنا ظلم کریں گے اتنے ہی آپ کامیاب سیاستدان ہوں گے. تو آپ دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کا نظام دیکھ لیں، بلکہ حتیٰ کہ لوگوں میں اخلاقیات دیکھ لیں. اس قسم کا کوئی بندہ آپ ڈھونڈ کے لائیں نا جو خلیفہ بنے. یا تو یہ کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے ہو، ہاں بھائی اس کو ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ اس پر متفق ہوں، یا پھر جو اہل حل وقت ہیں وہ اس پر متفق ہوں. اہل حل وقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو تمام کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کہا جاتا ہے. یعنی اب دیکھیں، جسے آپ کمیٹی کہتے ہیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیٹی بنائی
شورا کی کمیٹی بنائی، شورا پر وہ چھوڑ کے گئے. تو شورا میں جن لوگوں کا انہوں نے انتخاب کیا تھا تو وہ اہل حل وقت میں سے تھے، یعنی وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو تھے، دوسرے لوگوں کی نمائندگی کر رہے تھے. ان کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے آگے خلیفہ کو منتخب کیا. لیکن یہاں پر صورتحال ذرا مختلف ہے. یہاں پر آپ کون سی کمیٹی چنیں گے، کن لوگوں کی کمیٹی چنیں گے؟ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اتنی کرپشن عام ہو چکی ہے، ایمانداری ختم ہو چکی ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب آپ خلافت آج کے دور میں نافذ کرنا چاہیں گے تو پھر بقول آپ کے اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، بقول آپ کے لوگوں کے اندر سے ایمان بھی ختم ہو چکا ہے، بقول آپ کے لوگ گناہگار ہو چکے ہیں، بقول آپ کے لوگ نیک نہیں رہے. تو پھر کیسے آپ ایک بندے کے ہاتھ میں پورا کا نظام سونپیں گے، پورا کا پورا اسلامی نظام سونپیں گے، پورا کا پورا اپنا ایک ملکی نظام سونپیں گے، پوری کی پوری آپ اپنی اسٹیٹ اس بندے کے حوالے کر دیں گے؟ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا. وہ بندہ کیا کرے گا؟ نہ تو اس کے پاس دینی علوم صحیح طرح ہوں گے. آپ دیکھ لیں کتنے علماء کرام آج کے دور میں ہمارے سامنے ہیں کہ جو دین کے صحیح روح سے واقف ہیں، کہ دین کی صحیح روح سے واقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف ہیں، خلفائے راشدین کے مزاج سے واقف ہیں. آج کے دور میں جو دھڑے بنے ہوئے ہیں، جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے جو تعلیمات ہمارے بزرگوں نے صحیح سمجھی ہیں انہی کو ہم لے کر آگے چلیں گے. اب ظاہر ہے جو خلیفہ اگر ان میں سے بنے گا تو پھر وہ اسی رنگ کو اپنائے گا، اسی رنگ کو آگے غالب کرے گا، اسی رنگ کو لوگوں پر نافذ کرنا شروع کر دے گا. مثلا سپاہ کا اگر کوئی آ جاتا ہے بندہ، وہ تو جو شیعہ سامنے آئیں گے ان کے سر قلم کرنے لگے گا، ٹھیک ہے، ان کو نیست و نابود کرنے لگے گا. اسی طرح اگر دیوبند کا کوئی عالم، دیوبند کا کوئی خلیفہ آ جاتا ہے دیوبند میں سے، اس کا کیا انجام ہوگا آپ کے سامنے ہے. وہ کیا اختلاف رائے کو برداشت کرے گا؟ دوسرے لوگوں کے اندر جب اختلاف ہوگا اس کو برداشت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیں، صحابہ کرام کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں. ایک صحابی جو ہے نا، فجر کی نماز کھڑی ہوئی ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے پہلے 2 سنتیں ادا کی، پھر فجر کی رکعت میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے. بلکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس طرح ملتا ہے کہ 2 صحابی آئے ہیں، فجر کی نماز میں شامل ہو گئے. غالباً صحیح روایت ہے. 2 صحابی آتے ہیں، فجر کی نماز میں شامل ہوتے ہیں اور دونوں سلام پھیرتے ہیں، اور ایک صحابی کیا کرتے ہیں، فجر کے فوراً بعد سنتیں پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک صحابی بیٹھے رہتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد اپنی رکعتیں ادا کرتے ہیں جو سنتیں رہ گئی تھی، پھر وہ جاتے ہیں. دونوں میں سے کسی نے کسی کو ملامت نہیں کیا. آج کے دور میں اس طرح ہوتا ہے. آج کے دور میں آپ مسجد میں جائیں، کوئی اس طرح کا عمل کرے کوئی، تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں یہ تو کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جو وہاں کے امام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی حرکتوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح آپ شیعوں کی طرف آ جائیں. شیعوں میں سے اگر آپ کوئی خلیفہ منتخب کریں، اول تو دوسرے لوگ گوارا ہی نہیں کریں گے کہ شیعوں میں سے کوئی بندہ خلیفہ ہو سکتا ہے. لیکن مثال کے طور پر اگر شیعوں میں سے کوئی خلیفہ آ جائے تو کیا وہ اس چیز کو برداشت کرے گا کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی جو ہے ان کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی عالم بات کر رہا ہوگا تو اس کو برداشت کرے گا؟ وہ تو کہے گا نہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اس طرح یہ کام کیے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے یہ کیا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے. تو وہ کیا اس چیز کو گوارا کرے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں آج کے دور میں جو مسلمانوں کے اندر کی جو صورتحال بن چکی ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، وہ خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھی. تو ایک پریکٹیکل چیز آپ سامنے لے کے آئے نا. جو دیوبندی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، جو بریلوی ہیں وہ یہ کہیں گے خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، جو شیعہ ہیں وہ کہیں گے خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے. تو بھائی خلیفہ بناؤ گے کسے آپ لوگ پھر؟ ٹھیک ہے. اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت جو ہے، جو ڈیموکریسی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیموکریسی حرام ہے. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اور یہ ہے تو وہ ہے. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ جمہوریت کے اندر کچھ لگے بندے اصول ہوتے ہیں، ہر کوئی دوسرے بندے کا پابند ہوتا ہے. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہوتی ہیں، قانون تو اس میں بھی بنے ہوئے ہیں، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بھی مان لیا ہے اس میں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلامی نظام کے مطابق ہیں، لیکن اس پر عمل کون کرے گا؟ دیکھیں عمل کرنا یا نہ کرنا وہ تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو سوشلی نظام ہے، یہ سوشل سسٹم ہے، اس کے اندر خرابی ہے. تو اس کو دور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پورے سسٹم کو، پورے نظام کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیں کہ جو شخص اس سے بڑا کرپٹ ثابت ہو، جو شخص اور ظلم کرے. تاریخ میں آپ کو مثالیں ملتی ہیں
کہ خلفائے راشدین کے بعد جو بادشاہ آئے یا ملوک آئے انہوں نے کس طرح کے ظلم کیے مسلمانوں پر، انہوں نے کس طرح کے ظلم کیے دوسرے لوگوں پر. جو محمد بن قاسم کا نام اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا فاتح تھا اور یہ تھا وہ تھا، تو تاریخ میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ اس نے بڑا ظلم کیا لوگوں پر، اس نے یہاں کر بڑا ظلم کیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جن چیزوں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم ایک خلیفہ منتخب کریں گے، اور ایک خلیفہ منتخب اس طور پر ہم کریں گے کہ وہ پورے اسلامی نظام کو سنبھالے گا. حالانکہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز یہاں پر یہ آتی ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک اس کا تجزیہ سامنے رکھ دیا ہے، ایک اس کو انالائز کر دیا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک تجزیہ رکھ دیا ہے جو جمہوریت کا اور خلافت کا ہے کہ پریکٹیکلی یہ چیز پاسبل ہے ہی نہیں آج کے دور میں. جو کتابی باتیں انہیں کتابوں تک ہی آپ رہنے دیں. تو یہ چیز ہے. باقی اگر آپ کو اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو جی. اور پریکٹیکلی بات یہ بھی ہے کہ آج 20 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں. ایسا کہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان سے بندہ لے کے تمام 20 پہ کر دیں. وہ تو صرف امپائرز میں ہوتا تھا، نہ آپ کسی کی اسٹیٹ چھین سکتے ہیں، نہ آپ کسی کی اسٹیٹ لے سکتے ہیں. اور اگر یہاں سے بھی آپ نے بندہ چننا ہوگا تو کون ڈیسائیڈ کرے گا کون چنے گا؟ کسی ایک بندے پہ نام متفق ہوگا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ الیکشن آپشن رہ جائے گی. بالکل. دیکھیں خلیفہ جو عوام کو جب لگے گا ان کے پاس پاور ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں گے جس کی تعداد زیادہ ہوگی اور جس کی ٹیم بہتر ہوگی. اور دوسری شورا کی آپ نے بات کی، تو شورا آج کے دور میں کتنی، شورا اور کابینہ بیسکلی سے ایک یعنی پیرلل چیز ہیں. تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کس کی کابینہ کتنی اچھی ہے. صرف کابینہ اگر مفتیوں پہ مشتمل ہوئی تو وہ تو گراس روٹ لیول یا اکنامکس پرابلم یا کلائمیٹ چینج یا ہزار طرح کے پرابلم نہیں ٹیکل کر سکتی. بالکل ایسے ہی. آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پوری دنیا کے اگر آپ بر اعظموں کو دیکھیں گے، جس طرح آسٹریلیا ہے، جس طرح امریکہ ہے، اور پورے ٹائم ٹیبل کو آپ دیکھیں مختلف ہو چکا ہے. تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خلیفہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو پوری اسلامی دنیا کی نمائندگی کیا کرتا ہے. تو آج کے دور میں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے پھر گورنر ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں. لیکن دیکھیں آج کے دور میں بڑا ہی مختلف ہے. اب گورنر ہے وہ اپنے بادشاہ کے حکم کا تابع ہے، وہ خود سے وہاں کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتا، اپنے لوگوں کے حالات سے واقف ہے. اب وہ کیسے وہاں پر اسٹیپ لے گا؟ ٹھیک ہے. اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ خلیفہ نے، گورنر نے جو کچھ اسٹیپس لینے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں جو خلفائے راشدین کے بعد جو اسی طرح یزید کا دور آپ دیکھیں، یزید کے دور میں طارق بن اس نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے، جو یعنی کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے اندر پھر کیا سسٹم ہوا تھا؟ وہ یہی تو ہوا تھا نا کہ اس گورنر نے اپنے ناجائز فائدوں کو استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو وہاں کوئی پرسان حال پھر نہیں ہوتا، اسی کی حکمرانی ہوتی ہے. وہ بھی وہاں پر اپنی جگہ بادشاہ سمجھا جاتا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے من میں آتا ہے. تو کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی حکمت عملی نہیں ہوتی کہ جس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے چلا جائے. تو بالکل ایسی بات ہے جس طرح کلائمیٹ چینج ہے، جو اس طرح کی تمام چیزیں ہیں، تو ان کی بنیاد پر آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے یہ کام، یعنی تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی ایک خلیفہ ہو جو پوری اسلامی دنیا کی نمائندگی کر رہا ہو. تو یہ ایک قسم کا ناممکن مجھے نظر آتا ہے. اس کا کوئی امکان آج کے دور میں مجھے نظر نہیں آتا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو قریش والی بات آئی، تو ضروری ہے کہ خلیفہ اگر ہو بھی تو ہمیشہ قریش سے ہی ہوگا؟ اگر کوئی اور بندہ ہو جو جس کی خلافت منہاج النبوہ ہو لیکن وہ قریش میں سے نہ ہو، تو کیا وہ خلیفہ نہیں ہوگا یا صرف ایک اچھا کنگ رہ جائے گا؟ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں کافی ساری ہمیں روایتیں اس قسم کی ملتی ہیں. صحیح بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ روایت پیش کی، اور اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ خلیفہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ یا امام جو ہوگا نا وہ قریش میں سے ہوگا. تو اسی روایت کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ منتخب کیا گیا تھا. تو دیکھیں اس بنیاد پر پھر محدثین کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے فتح الباری، ایک ان کی کتاب ہے جو بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر انہوں نے اس روایت پر بحث کی ہے اور یہ بات کی ہے انہوں نے کہ یہ جو بات ہے کہ خلیفہ کا قریش میں سے ہونا ضروری ہے، کیا یہ خلیفہ کی شرطوں کے اندر لازم ہے یہ چیز یا نہیں لازم ہے؟ تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اکثر حضرات اسی بات قائل ہیں کہ خلیفہ کا قریش میں سے ہونا لازم ہے، اور اگر خلیفہ قریش میں سے نہیں ہوگا تو اس کی خلافت مکمل نہیں ہوگی یا اس کی خلافت نافذ نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک اور بات یہ بھی رکھی ہے سامنے کہ بعض حضرات اس بات قائل ہیں، بعض محدثین میں صحیح انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بعض
حضرات اس بات قائل ہیں کہ خلیفہ کا قریش میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اگر آپ تشریح پر جاتے ہیں، اگر آپ اس زمانے کے حالات کو دیکھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات تھے، اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو وہ حالات آپ کے سامنے تھے کہ عرب میں کتنی قبائل پرستی تھی۔ قبائل پرستی سے مراد یہ ہے یعنی ہر قبیلہ اپنے قبیلے کو صحیح سمجھتا تھا، دوسرے قبیلے کا قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا وہ۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو انہوں نے قبیلوں کے مابین بھی دوستی کروائی تھی، حتیٰ کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کھانے کے لیے دوڑتا تھا۔ اوس اور خزرج وغیرہ یہ جتنے بھی قبیلے تھے، ان تمام قبیلوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو ظاہر خلیفہ تو ایک پوری اسلامی ریاست کی اور ایک پوری اسلامی اسٹیٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اگر اس دور میں کوئی خلیفہ منتخب ہوتا کسی ایسے قبیلے میں سے کہ جو قبیلہ غالب نہیں تھا، پرومیننٹ نہیں تھا پورے عرب میں، تو اس کی خلافت پر بڑے فتنے ہو جاتے، اس کی خلافت پر بڑا جھگڑا ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو خلافت یا امامت ہے وہ قریش میں سے ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں قریش جو تھا نا وہ ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قریش کے ذمہ جو ہے نا وہ کعبے کی خدمت اس کے سپرد تھی، اور کعبہ جو ہے نا ایک مرکز تھا، مکہ ایک مرکز تھا، وہاں پر بازار بھی لگا کرتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے پوری دنیا سے، وہاں پر آس پاس کے جتنے بڑے بڑے علاقے تھے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ تو قریش کی جو ایک امامت ہے تو وہ ایک مسلم تھی اس دور میں، لوگ قریش کو اپنا ایک امام سمجھتے تھے، دینی رہبر سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو خلیفہ ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے، تاکہ لوگوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو، تاکہ لوگوں کے اندر خلفشار پیدا نہ ہو۔ تو بعد میں آپ دیکھیں کہ بعد میں جو خلفاء آئے ہیں، جو خلفاء راشدین کے بعد جو خلیفہ آئے ہیں بنو امیہ کے بعد، تو ان میں سے تو قریش میں سے تو نہیں تھے۔ پھر یہ لوگ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو بادشاہ تھے، وہ تو ملوک تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ ڈھونڈیں، کسی قریشی کو ڈھونڈ لیں، آپ کون ہے یہاں پر قریشی جو خلیفہ بنے گا؟ ہر کوئی سید بنا پھرتا ہے، ہر کوئی قریشی بنا پھرتا ہے، تو صحیح معنوں میں قریشی کون ہوگا؟ اور لوگ کیا اس پر متفق ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ عین حکمت کے مطابق ہیں، وہ عین اصولوں کے مطابق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ یہ بات کریں کہ اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس پر لوگ اتفاق رکھیں۔ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے، جمہوریت میں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے نا۔ پھر علامہ اقبال کے ایک شعر اس میں پیش کیا جاتا ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں بندوں کو جو ہے نا وہ تولا نہیں کرتے، بندوں کو گنا کرتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے اس سلسلے میں۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس کوئی بہتر نظام ہے تو لے کے آئیں نا۔ پھر جو خلافت ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ خلافت کا آج کے دور میں کیا تصور ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس رجال کار ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو واقعی میں بندے کا پتر ہو، جسے کہتے ہیں بندے کا پتر ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو خلافت کا نظام ہے وہ بڑا ہی مشکل ہے آج کے دور میں، اس کو نافذ کرنا یہاں پر، اور خلیفہ ایک ایسا ڈھونڈنا کہ جس کے اندر اس قسم کی شرائط پائی جائیں جس پر تمام کے تمام لوگ متفق ہوں۔ تو دیکھیں جو جمہوری نظام ہے، جو کفار کا جمہوری نظام ہے وہ تو مختلف ہے اس سے۔ کفار کے جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت کو نہیں بنائی جاتی، بنیاد جمہوریت کو بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جمہوریت کو بنایا جاتا ہے، لیکن جمہوریت کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن و حدیث کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، جو قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو ہم بنیاد بنائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں، جب کوئی قرارداد کوئی پارٹی پیش کرتی ہے تو اس کے خلاف دوسری جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں تو قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے یہ چیز، تو وہ اس کی جو ہے نا اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کی بنیاد پر ہی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ باہر کے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے کہ جمہوریت جو اپنے جو جمہوری نظام ہے، لوگوں کا جو سسٹم ہے، اگر غالب اکثریت اس طرف ہوگی تو اس کو قانون بنا دیا جائے گا، جس طرح LGBT ہے کئی ممالک میں یہ پاس ہو چکی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی کی بنیاد پر جو قرآن و سنت کے خلاف قوانین ہیں وہ بھی پاس کیے جاتے ہیں، جس طرح LGBT یہ ایک قانون پاس کیا گیا کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، اس کو لیگلائز کیا گیا باقاعدہ۔ تو اس طرح کی چیزوں کو باہر کے ممالک میں لیگلائز کیا گیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ کافی بہتر ہے اس حوالے سے، بجائے کہ ہم خلافت کے نظام کو یہاں پر نافذ کریں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں
تو اس کے نتائج بڑے ہی بھیانک آنے والے ہیں سامنے. جس طرح عرب ممالک میں آپ دیکھیں, عرب ممالک میں آپ دیکھیں کیا ہو گیا ہے. عرب ممالک وہ ممالک سمجھے جاتے تھے کہ جہاں پر شراب نوشی کا تصور نہیں تھا, جہاں پر مندروں کا تصور نہیں تھا, جہاں پر ڈسکو کا تصور نہیں تھا, لیکن آج کے دور میں یہ سارے کام وہاں پر ہو رہے ہیں. اور کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ وہاں کا جو ابھی بادشاہ ہے موجودہ, کیا نام ہے اس کا, سلیمان, محمد بن سلیمان, جو وہاں کا بادشاہ ہے, وہ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے تمام کے تمام وہ کام کر رہا ہے جو اسلامی روح کے خلاف ہیں یا قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ, ایک بندے کے ہاتھ میں جب مکمل اختیار جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال, کیا نتائج اس کے سامنے ہمارے آتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں بالکل اس کے برخلاف ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح کا قانون پیش ہو تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے خلاف, لوگ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور لوگوں کی سنی بھی جاتی ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے, یہاں پر ہمیں اپنی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے, ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے, کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. اس کے برخلاف سعودی عرب میں آپ جا کر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک بندے کے ہاتھ میں نظام ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ دوسرے لوگوں کی بولتی بند کروا دیتا ہے. اس طرح میں نے آپ کو کیا بات کی ہے کہ اگر دیوبندیوں میں سے کوئی ہوگا تو بریلویوں کی اور شیعوں کی بولتی بند کروائے گا یا نہیں کروائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں جو جمہوری نظام ہے ہمارا, تو وہ کافی حد تک مختلف ہے اس نظام سے جو یورپ کا نظام ہے ڈیموکریسی. اگر آپ حرام ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اس پر کیوں لگاتے ہیں آپ اس نظام پر لگائیں نا جو قرآن و حدیث کے خلاف قوانین پاس کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو قوانین پاس ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کا خیال رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں. اب اس میں اللہ ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں بسا اوقات کہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف بسا اوقات کوئی قانون پاس ہو گیا, تو اس کے خلاف ہمیں احتجاج کرنے کا مکمل اختیار ہے, قانونی راستہ ہے, ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے. اگر ہم اس راستے کو اپنائیں گے تو بالکل ہم اس قانون کو ختم کروا سکتے ہیں. اور اسی طرح اس جمہوری نظام میں ہمارے علماء کرام کیوں نہیں آگے آتے؟ ہمارے علماء آگے آئیں گے اس نظام میں اور اس نظام کو تب بھی وہ سیدھا کر سکتے ہیں, اس نظام کو صحیح بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں جمہوری نظام کو. تو بس اتنی سی اس پر بات ہے.